السلام علیکم دوستو، میرا نام عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور۔ آج ہم آپ کو جابر ابن حیان، جن کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کے متعلق بتائیں گے۔ توس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ اس کا والد ایک طبیب تھا جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے میں ماہر تھا۔ جابر اپنے والد کے ساتھ اکثر بیٹھ کر ان کے کام کو غور سے دیکھتا۔ اسے جڑی بوٹیوں اور دواؤں کا خاص شوق تھا اور اس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ان کے والد کو عباسی خلافت کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ جابر کی دنیا اندھیری ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ والد کی نصیحتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں، بیٹا، علم ہی وہ دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ والد کی وفات کے بعد جابر کی ماں اسے کوفے لے آئی، جہاں اس وقت علم و حکمت کا چرچا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی، جو اس وقت کے امام تھے۔ جابر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مختلف علوم حاصل کیے، خاص طور پر کیمیا اور فلسفہ میں اس کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ جابر اکثر کوفہ کی لیبارٹری میں دن رات تجربات کرتا، وہ چیزوں کو جلاتا، پگھالتا اور ان پر مختلف کیمیائی عمل آزماتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ دھاتیں آگ میں رنگ بدلتی ہیں۔ یہ اس کے لیے حیرت انگیز دریافت تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر دھاتیں بدل سکتی ہیں تو شاید انہیں کسی اور شے میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ جابر کی شہرت کوفہ سے نکل کر بغداد پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر برمکی نے اسے دربار میں بلایا۔ دربار میں جب جابر نے اپنی سائنسی تجربات کا مظاہرہ کیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس نے پانی سے بھاپ نکال کر دوبارہ پانی میں تبدیل کر کے تختی ڈسٹائلیشن کا طریقہ دکھایا۔ خلیفہ نے اسے شاہی سائنسدان مقرر کر دیا اور تجربات کے لیے ایک بڑی لیبارٹری فراہم کی۔ یہاں جابر نے تیزابوں پر تحقیق کی اور نیا فارمولہ تیار کیا جس سے سونے اور چاندی کو بھی تحلیل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے اہم کیمیائی مادے دریافت کیے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جابر کا علم جتنا بڑھا اتنی ہی مخالفت بھی ہوئی۔ کچھ درباری اسے جادوگر کہنے لگے تو کچھ اسے خطرہ سمجھنے لگے۔ جعفر برمکی، جو اس کا سب سے بڑا سرپرست تھا، ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ جابر کے لیے حالات مشکل ہو گئے۔ خلیفہ کے دربار سے اس کی بے دخلی ہو گئی اور اسے کوفہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ کوفہ میں نظر بندی کے دوران بھی جابر نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور ہزاروں کتابیں لکھ ڈالیں۔ ان میں کتاب الرحمت، کتاب السر المکنون اور کتاب المیزان جیسی اہم تصنیفات شامل تھیں، جو بعد میں یورپ میں ترجمہ ہو کر مشہور ہوئیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جابر اکثر ستاروں کو دیکھ کر سوچتا تھا، کیا میری تحقیق آنے والی نسلوں کے لیے کام آئے گی؟ وقت نے ثابت کر دیا کہ جابر کا علم ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سن 815 عیسوی میں کوفہ کی ایک تاریک رات میں جابر ابن حیان دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی کتابیں، ان کے تجربات اور ان کی سائنسی اصول صدیوں تک زندہ رہے۔ بعد میں یورپ میں انہیں جیبر کے نام سے بھی جانا گیا اور جدید کیمیا کی بنیاد انہی کے تجربات پر رکھی گئی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔